الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایک اہم عنوان اخلاص عمل ہے، اخلاص نیت ہے، جس کا بڑا اہم کردار ہے اسلام میں۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جب تک عمل میں اخلاص نہ ہو، کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور پھر اخلاص کے برعکس نفاق ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا لیکن دل سے جھٹلا، یعنی زبان سے اقرار کرنا لیکن دل میں ایمان نہ ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں بھی ایمان نہیں ہوتا اور صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، اور کبھی زبان سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ نیک کاموں میں ریا نمود کا عمل دخل ہو جائے تو عمل مردود ہو جاتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی سچا معبود ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں۔ جب ہم سب اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، تو بندگی اور غلامی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آقا، اپنے خالق، اپنے مالک کی عبادت پر آ جائے۔ جو کام ہو صرف اپنے خالق اور مالک کے لیے کرتا ہو، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، مالی مفاد نہ ہو، عزت و جاہ کی خواہش نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جتنے رسول بھیجے ہیں، ہر ایک کی طرف ہم نے یہی بات وحی کی تھی کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہاری عبادت میں اخلاص ہو۔ اسی اخلاص کی دعوت ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کے لیے عمل کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہا گیا افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ حکم اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ فاعبدون، یعنی امر کا صیغہ ہے ایک، صرف میری عبادت کرنا۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے کثرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے، اور سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ جس وقت پہلی مرتبہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جب کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، یعنی پانی یہ آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، آپ کی بیوی، آپ کی رفیق حیات بھی آپ کے ساتھ تھیں، کہا یہاں بیٹھو، آگ محسوس کر رہا ہوں، آگ لے کر کے آتا ہوں۔ مقدس وادی میں پہنچے، کوہ طور کے پاس اللہ کی طرف سے آواز آئی، جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ آپ اس وقت مقدس سرزمین پر ہیں، انک بالوادی المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ، میں نے وحی کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ نے ذاتی نام کے ساتھ خطاب فرمایا، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، پس خاص میری عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اور حکم دیا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرتے رہیے۔ اخلاص عمل، اخلاص نیت کا حکم اللہ نے ہر پیغمبر کو، ہر زمانے میں، ہر امت کو دیا۔ یہ پیغام امت محمدیہ کے لیے دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اخلاص کی نعمت مل گئی، حقیقت میں اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اور جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو یاد رکھیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا۔ یہ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، یہی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، نفس کی عبادت کرتا ہے، نفس کو معبود بنا لیتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم، عرش والے کا حکم، قرآنی بیانات، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات، دوسری طرف نفسانی تقاضے ہیں غلط، جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ نفس ابھارتا ہے اس طرف، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات کو، آپ کی ہدایات کو چھوڑ دیتا ہے، شریعت محمدیہ کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اپنے دل کی بات، اپنے من کی بات، اپنی چاہت کی بات، اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ آئیے قرآن حکیم، اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے۔ میرے خیال میں تقریباً 2 مقام پر اس قسم کی آیات موجود ہیں۔
ایک سورہ الفرقان کے اندر ہے اور ایک سورہ جاسیہ کے اندر ہے۔ اور ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ نے دیکھا، بڑے تعجب کے الفاظ میں، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو، اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا۔ ہوا کہتے خواہشات کو، اپنی چاہت کو، من کی بات کو، جو اللہ کے رسول کے خلاف ہوں۔ اگر وہ خواہشات اللہ کے رسول کے مطابق ہوں تو بہت بہتر، بہت اچھا۔ یہی تو اصل دین اور احسان اور اخلاص ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، جو من چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، نعوذ باللہ، نہ اسے اللہ کی پرواہ ہے، نہ اسے نبی کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی کتاب کی پرواہ ہے، تو حقیقت میں اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے اپنی ذات کی، اپنے نفس کی۔ یہ نفس حقیقت میں ہر کام اپنے مرضی کے مطابق کرانا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے مرضی کے مطابق کرانا چاہتا ہے۔ ٹکراؤ ہے، یہاں پر مقابلہ ہے، ایک طرف نفس کی مرضی، ایک طرف اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہتا ہے میرے مرضی کے مطابق عمل کرنا، اور جب انسان اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق، تو حقیقت میں وہ اپنے نفس کو کچل دیتا ہے، اور جہاں نفس کو کچل دیتا ہے تو وہاں نفس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور پھر حقیقت میں وہیں اسی کا نام عبادت ہے، اطاعت ہے۔ آج یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد بہت ساری احادیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ بڑا اہم عنوان ہے اخلاص۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، ایمانی صفات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اپنی امت کے سامنے برملا کہہ دیجئے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے مجھے حکم دیا گیا ان اعبد اللہ، یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، ریا نمود نہ ہو، دنیاوی غرض و غایت نہ ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، آپ بتا دیجئے اپنی امت کو کہ سب سے پہلے میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اور آپ اللہ کے فرما بردار تھے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ ارشاد فرما دیجئے، مجھے ڈر ہے اس بات کا
کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر میں نے اخلاص عمل سے منہ موڑ لیا، اگر میں نے نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کیا، اللہ کی بات چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی، تو میں تو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور حقیقت میں آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ یہی بات تو تھی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی تھی اللہ کی عبادت میں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے ہوئے۔ کیا بات تھی، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ کہیں رات کی نماز میں ایک آیت پر پوری رات گزار دیتے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، بخش دے، اے اللہ تیری ذات تو عزیز اور حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والی ذات ہے، تجھے کون پکڑ سکتا ہے، تجھے کون مشورہ دے سکتا ہے، تیرے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے اگر تو کسی کو معاف کرنے پر آ جائے۔ پوری رات آپ نے گزار دی۔ یہ روایت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں کہیں گے کہ اللہ ان کو میں نے تیری عبادت کا حکم دیا تھا، اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو تیرے بندے، عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تیری ذات تو عزیز اور حکیم ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔